یاد رکھو، ایک مولوی صاحب تھے، وہ مسجد بن رہی تھی تو وہ اعلان کر رہا تھا بھائی مسجد میں جو 1 روپے لگائے گا اللہ اس کو 1 کے بدلے 7 لاکھ دے گا، 1 روپے کو اللہ 7 گنا 10 گنا بڑھا دے گا۔ ایک بندہ تھا اس کے پاس 100 روپے تھے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، بیوی نے کہا جا سبزی لے آ۔ اب وہ سبزی لینے گیا تو جب راستے سے گزرا مسجد سے آواز آ رہی تھی کہ 1 روپے کے بدلے 7 لاکھ ملیں گے، 7 روپے ملیں گے، 10 ملیں گے۔ اس نے سوچا یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے، 100 روپے ہیں، اب یہ سبزی والے کو دوں گا، سبزی لاؤں گا، شام کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور مولوی صاحب کو دے دے ڈبل ہو جائیں گے، کئی لاکھوں مل جائیں گے۔ اس نے جناب سبزی چھوڑی، پیسے جا کے نا مولوی صاحب کو کہا یہ لو مسجد میں جائے۔ اب وہ گھر ایسے ہی چلا آیا، بیوی نے کہا سبزی، اس نے کہا میں نے بڑے اچھے کاروبار میں لگا دیا، اب دیکھنا مجھے لاکھوں روپے ملیں گے گھر بیٹھے بیٹھے۔ بیوی نے کہا چلو پتہ لگ جائے گا تجھے۔ وہ بیٹھ گئے گھر، اب کھانے کو کچھ نہ، ایک دن فاقہ، دوسرے دن فاقہ، تیسرے دن فاقہ، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جناب آخر کیا ہوا، ادھر ادھر سے درختوں کے پتے پتہ نہیں کیا کچھ کر کے کھانا شروع کیا۔ اب ظاہر بات ہے جو میدہ غذا روٹی اس کا عادی بناؤ پتھروں کو کہاں برداشت کرتا ہے، اس کو جناب لگ گئے موشن، اچھی طرح موشن لگے ٹکا کے، موشن جب لگے خوب بیچارہ کمزور ہو گیا۔ تو کچھ دن کے بعد نا زمین میں ایسے کچھ کھدائی کر رہا تھا، نیچے سے دیکھا تو سونا نکلا، اتنا سونا نکلا، اتنا سونا نکلا، بندہ بیٹھے بیٹھے مالا مال ہو گیا، پیسہ آ گیا، مالدار ہو گیا اچھا خاصا۔ تو پھر ایک دن اسی مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا، دیکھا وہ مولوی صاحب پھر اعلان کر رہے بھائی مسجد بن رہے، اس میں کوئی تعاون کرو، اللہ 1 کے بدلے 7 لاکھ دے گا۔ تو یہ جب گیا نا مسجد میں، جلدی سے جا کے مائک پکڑ کے کہا مولوی صاحب مجھے کہنے دو، تم صحیح اعلان نہیں کر رہے ہو۔ کہا لوگوں بات سنو، یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے، 1 روپے لگاؤ گے 7 لاکھ ملیں گے، لیکن جنت بھی ملے گی، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، لیکن یہ ایک بات چھپا رہا ہے، وہ تمہیں نہیں بتا رہا ہے، جب تم پیسے دو گے اس کے بعد موشن بھی لگیں گے، یہ بھی یاد رکھو۔ تو یہ موشن والی بات جو ہے نا یہ نہیں بتاتا ہے کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے، کیا عالم ہوتا ہے، یہ وہ بات چھپا رہا ہے۔ لہٰذا پیسے دینے ہیں تو پہلے یہ سوچ لو کہ یہ کام ہوگا، میرے ساتھ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر سب کچھ مل گیا۔ بھائی کوئی بھی ترقی ہونی ہے نا، امتحان تو آئے گا، امتحان کے بغیر آپ کہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں، بلکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، امتحان لائیں گے، الفاظ دیگر موشن لگوائیں گے تمہیں، ایسا نہیں چھوڑیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ